سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 12 سے شروع کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بھی مسخر کیا، اگلی آیت میں آ رہا ہے، اسی طرح سمندر کو مسخر کر دیا، انسان کے قابو میں کر دیا کہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی کشتیاں اس میں چلتی ہیں، تجارت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی فضل تلاش کرنے کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رزق تلاش کرنا اور کسب معاش کا اور تجارت کا معاملہ جو ہے۔ تو سمندر بڑا اس حوالے سے انسانوں کے لیے فائدہ مند رہا ہے اور ہے کہ تجارت جو ہے وہ سمندری راستے سے آج بھی بڑی تجارت سمندری راستے سے ہی ہوتی ہے۔ بحری جہاز ہیں اتنے اتنے بڑے اور اتنا وزن لے کہ وہ پانی کی جو تھرسٹ کی پاور ہے اس کی وجہ سے ان کا وزن کم ہو جاتا ہے اور آرام سے وہ چل کے آ جاتے ہیں، ورنہ اتنی ہیوی چیزیں جو ہیں ان کو ٹریول کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا فضل بیان کیا ہے، اور اس شکر کی بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت آسان کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ سمندر کے اندر بھی بڑے معدنیات اور اس طرح کے ذخائر ہیں۔ آج کی سائنسی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ خشکی پہ جو معدنیات ہیں وہ سمندر کے مقابلے میں بہت کم ہیں، سمندر میں بہت زیادہ ہیں۔ اور پچھلے دنوں جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان نے بھی آئل کے لیے کافی کوشش کی اور بڑا ایک دفعہ تو شور اٹھا تھا کہ بہت بڑا ذخائر بھی مل گئے ہیں، لیکن پھر پتہ نہیں کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پہ یا کس وجہ سے پھر وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا بہت بڑا کرم ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی فیسلٹی انسانوں کے لیے پیدا کی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، سب کا سب اپنی طرف سے، اپنے حکم سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو بہت ڈیپلی سوچتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو مسخر کر دیا ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ریچ میں کر دی ہے۔ اصل مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ انسان کی ریچ میں انسان ان کو ڈسکور کر سکتا ہے، ان کے اوپر ریسرچ کر سکتا ہے، جیسے انسان آہستہ آہستہ اوپر ترقی کرتا جا رہا ہے اور بڑی چیزیں اس کی ریچ میں آتی جا رہی ہیں، یعنی کہ وہ اس کی کیپیسٹی میں ہے، یعنی آؤٹ آف ریچ نہیں ہے کہ وہ انسان کے پاس سے ہی باہر ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بھی انسانوں کے بس میں کر دیا ہے۔ اور اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سمندر ہے جس کی ابھی بات ہوئی، ہوائیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے، اگر اس میں سے ایک چیز بھی ہٹا دی جائے تو سارا سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے۔ آپ اگر فرض کریں سورج کو ہی ہٹا دیں تو کیا ہوگا؟ کچھ ہی دنوں میں، بلکہ ایک دو دنوں میں ہی آپ کا ٹمپریچر -30 -50 اور -100 چلا جائے گا اور ہر چیز تھم جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہوائیں نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ وہ جو بادلوں کو لے کر آتی ہیں سمندروں سے، آبی بخارات اٹھتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو لے کر آتی ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش برستی، سارا جو سسٹم ہے بارش کا وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر سمندر نہ ہو تو وہ آبی بخارات ہی پیدا نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام، ہاں تو بالکل اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو بھی کائنات میں چیزیں بنائی ہیں وہ بڑی پرفیکٹ، اور ہم جیسے بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ ایک سائیکل ہوتا ہے
جیسے جو جانور ہیں ان کا بھی ایک سائیکل ہے نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے نا بے فائدہ نہیں پیدا کی. اور جیسے ایک کیڑا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ چھپکلی کھاتی ہے, چھپکلی کو جو ہے نا وہ چوہا کھا لیتا ہے, چوہے کو بلی کھاتی ہے, ٹھیک ہے, بلی کو شیر کھا لیتا, مطلب آگے جس طرح وہ پورا ایک ہم نے بچپن میں پڑھا تھا تو ہاں فوڈ چین. تو اسی طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظام میں فٹ ہے, کوئی بھی بیکار نہیں ہے. جو ہمیں بظاہر ہم کہتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے, یہ تو ایسے ہی ہے, یہ چونٹیاں تو ایسے ہی ہیں, وہ چونٹیاں پتہ نہیں کون سا کام کر رہی ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. چائنا والوں نے ایک دفعہ چڑیا ختم کر دی تھی پھر دوبارہ لائے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو بھی نظام بنایا تو اس میں اس ساری چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. اب یہ دو چیزیں ہیں, پہلے شکر کی بات ہوئی, رزق کی بات ہے تو اس میں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا رزق عطا فرماتا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو یہ رزق کی بات ہے تو اللہ نے شکر کی بات کی, اور غور و فکر کی بات ہے زمین و آسمان میں تو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی بات کی کہ یہ جو قوم غور و فکر کرتی ہے اس کے لیے اس میں نشانی ہے. لیکن جو نہ شکر کرے نہ غور و فکر کرے تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ کیا ہیں, کافر ہیں. اور اگر کفر کے بعد اگر شرک بھی کریں اور مسلمانوں کو اذیتیں بھی دیں تو اس کے بارے میں پھر اگلی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, قل للذین آمنوا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے, یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ, کہ ان لوگوں سے درگزر کریں, ان کو معاف کر دیا کریں, ایسے کافروں کو, مشرکوں کو جو اللہ کے بڑے دنوں کی امید نہیں رکھتے. ایسے کافر مشرک جو ہیں جو مسلمانوں کو اذیتیں دیتے تھے, تکلیفیں دیتے تھے, مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے برداشت کرو. خاص طور پہ مکے کے دور میں مشرکین مکہ جو تکلیفیں دیتے تھے تو مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ آپ برداشت کریں. اور اس کے بارے میں اس کے شان نزول میں کچھ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے اس طرح تکلیف دی, جب وہ مسلمان ہو گئے تھے تو وہ بدلہ لینے لگے تھے. انہوں نے کہا اور تو کسی سے ڈرتے نہیں تھے, تو اس پر یہ آیات آئی کہ نہیں ابھی آپ برداشت کریں, درگزر کریں, ابھی موقع نہیں ہے, ابھی مسلمان اتنی کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ بدلہ لے سکیں. اگر آپ نے کیا تو پھر مسلمانوں کو زیادہ ہی نہ کچل دیا جائے. تو اس وجہ سے ایسے لوگ, یہ کون لوگ تھے جو اللہ کے بڑے دنوں کی امید نہیں رکھتے. اللہ کے بڑے دن, ایام اللہ, یہ قرآن مجید کی ایک ٹرم ہے, تذکیر بھی ایام اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے دنوں سے نصیحت کرنا. جیسے تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے نا ان کو کہتے ہیں, جیسے عرب کی تاریخ میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ان کو ایام عرب کہتے ہیں, عربوں کے دن, بڑے دن جو ہوتے ہیں, یعنی بڑے واقعات جس میں ہوئے ہوتے ہیں. جو اللہ کے دن ہیں وہ بڑے واقعات یہی ہیں جو بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا, اور فرعون کا واقعہ ہے, نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے, قوم عاد, قوم سمود, تو یہ اللہ کے بڑے دن تھے. تو ایسے دنوں کا ان کو نہیں امید کہ وہ ایسا ہو سکتا ہے, یا پھر قیامت کے دن کے اوپر ان کا یقین نہیں, یہ بھی مفسرین نے بیان کیا. تو ایسے لوگوں سے درگزر کریں اور کیا کریں, ان کے ساتھ ان کو معاف کر دیں. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون, تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے کچھ لوگوں کو جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی قیامت کے روز پھر اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس جو واقعہ ہے اس میں مسلمان جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں, تو ان کا یہ عمل ہے. اور کافر مشرک جو ہے نا وہ ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں, ان کا یہ عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ان کے حساب سے جزا دے گا, کسی کو جزا دے گا, کسی کو سزا دے گا. اور اسی وجہ سے پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, من عمل صالحا فلنفسہ, جس نے اچھے کام کیا, اگر مسلمانوں نے برداشت کیا, صبر کیا. اور یہ آیت جو ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ سے متعلق ہے اور اس وقت سے متعلق ہے, لیکن وہ دور گزر گیا. اب آج کے دور میں بھی کہیں کوئی کافر مشرک مسلمانوں کو ایذائیں تکلیفیں دیتے ہیں, اور جو چھوٹی موٹی ایذائیں ہوتی ہیں یا تکلیفیں, یہ باتوں سے کڑوی کسیلی باتیں, اس کا ترجمہ کیا ہے بعض مترجمین نے کہ ان کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کر لیا کریں. تو ایسے کہیں پہ جہاں پہ آپ کو یہ ہو کہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے فوری طور پہ, تو وہاں پہ پھر ان کے ساتھ ایسی جھگڑا پیدا کر کے اپنا ہی نقصان کرنے کی بجائے آپ صبر اور برداشت کریں, اور جو ہے نا پھر موقع کی تلاش کریں. تو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے لیے ہی ہے, آج کے دور کے لیے بھی اپلیکیبل ہے مسلمانوں کے لیے.
تو من عمل صالحا فلنفسہ، تو جنہوں نے اچھا کام کیا اس نے اپنے ہی لیے کیا، یعنی مسلمانوں نے اگر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، برداشت کیا، ان کو معاف کیا تو اپنے لیے ہی اچھا کیا۔ ومن اساء فعلیہ، اور جس نے غلط کام کیا اس کا وبال اس کے اوپر پڑے گا، جو کافر مشرک اگر غلط کام کرتے ہیں۔ اور یہ عمومی طور پہ بھی ہے، یہ آیت عام بھی ہے، یعنی کہ عام مسلمانوں میں بھی جو اچھا کام کرے گا وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو غلط کرے گا اس کی سزا اس کو ملے گی اور اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اصل پھر رزلٹ وہاں جا کے نکلنا ہے، وہاں پتہ چل جائے گا تم کیا کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اب یہ مکی صورت ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، اور مکی دور کا بھی وسط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا مکی دور تھا اس کا تقریباً مڈ ہے، اور یہ صورت ہوا میم صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں جو ہا میم سے شروع ہوتی ہیں۔ اب اگلی آیت سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو درمیان میں بنی اسرائیل کا تذکرہ مکی دور میں کیسے شروع ہو گیا، یہ بھی ایک ربط آیت کے حوالے سے بڑا اہم پوائنٹ بنتا ہے کہ مکے کے لوگوں کی بات ہو رہی تھی تو بنی اسرائیل کا ذکر کیسے شروع ہو گیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان کی سازشیں اور ان کی جو مسلمانوں کے ساتھ چپکلش تھی وہ اس دور میں ہی ایک طرح سے شروع ہو گئی تھی۔ بیسیکلی اہل مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، وہ پہلے گئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا جا کے ہمارے پاس ایک نبی، ایک بندہ ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جس سے ہم اس کو چیک کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ سوال پوچھو، سورہ کہف میں آتا ہے، انہوں نے پوچھا تھا نا کہ وہ جو ہے نا صحابہ کہف کون تھے، اور موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے، اور ذوالقرنین کون تھا، اور روح کے بارے میں پوچھنا۔ ان سوالوں کے اگر جواب دے دیں اور روح کے بارے میں کہیں کہ میں زیادہ نہیں جانتا، تو وہ نبی اگر روح کے بارے میں بھی بتانا شروع کر دے اور باقیوں کا بھی بتا، پھر بھی نبی نہیں ہے۔ اگر روح کے بارے میں بتائے پھر بھی نبی نہیں ہے۔ تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا، تو وہ سورہ کہف آ گئے اور سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا کہ میں روح کے بارے میں زیادہ نہیں علم دیا گیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس وقت سے پھر ان کا معاملہ شروع ہو گیا۔ تو اس وجہ سے مکی صورت میں بھی جو ہے نا پھر بنی اسرائیل کی بات آ گئی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل آپ کو معلوم ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کے 12 بیٹے تھے اور ان کے 12 پھر خاندان بنے، تو ان کو سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب یعنی کتابیں عطا فرمائی، یعنی پہلے کتاب جو ہے نا وہ تورات دی گئی، پھر جو ہے نا زبور دی گئی، پھر انجیل دی گئی۔ والحکمہ، اور حکومت دی حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، خاص طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو جو ہے نا 4 بڑی حکومتوں میں شمار ہوتی ہے۔ والنبوۃ، اور نبوت عطا کی۔ نبوت کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، باقی حضرت ابراہیم کے بیٹے جو ہے حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے جو ہیں حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ 4 نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ کریم کون ہے، یعنی صاحب عزت۔ کریم کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ رسپیکٹیبل کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے کوئی اور جواب دیا، پھر صحابہ نے کہا نہیں اس کا مطلب ہم کچھ اور پوچھ رہے ہیں، تو پھر آپ نے آخر میں یہ کہا کہ اچھا میں سمجھ گیا ہوں۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، وہ کریم ابن کریم ہیں، یعنی کہ وہ خود نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، اور نبی کے پوتے ہیں، اور نبی کے پڑپوتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ تو اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا سلسلہ جو ہے نا جو آگے بڑھتا رہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے پھر تو نبوت کا جو ہے نا مفسرین کہتے ہیں تار ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ بیچ میں انبیاء آتے رہے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام 2 نبیوں سے نبوت ان کی چلی ہے، اور پھر 2 نبیوں پہ آ کے ہی مکمل ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ۔ تو مسلسل یہ 1400 سال کا جو ہے نا وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں ان کے ہاں نبی مسلسل آتے رہے ہیں، وہ کنٹینیوسلی ہر نسل میں، یعنی ہر جنریشن میں ایک نبی آتا رہے، اور وہ کنٹینیوس پروسیس چلتا رہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو نبوت دی، اس کا ذکر کیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ بڑی اہم یہ پوائنٹ ہے کہ ان کو کیا پاکیزہ رزق عطا فرمایا تھا، تو ان کو جو من و سلوہ دیا اللہ تعالیٰ نے، خاص اور خالص غذا تھی، ٹھیک ہے، آسمان سے نازل ہوتی تھی۔ جو من تھا وہ میٹھی
گولیاں ٹائپ اس طرح تھا، اور سلوا جو پرندے تھے جو ان کے قریب آ جاتے تھے وہ کھاتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے ان کے لیے بہا دیے، خالص پیور واٹر، فل آف منرلز آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی علائش نہیں تھی، کوئی کیمیکل، کوئی کسی قسم کی وہ نہیں تھی. تو یہ خالص غذائیں اور بہترین اور پاک غذائیں کھاتے رہے ہیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی تمام جہان پر. یہ اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی. یہ ہی جو ہے نا بہترین امت تھے اور بہترین لوگ تھے، علم والے بھی تھے، نبوت والے بھی تھے، سارا کچھ ان کے پاس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دور میں، یہ اپنے دور میں سب سے بہترین لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو دین کے واضح احکامات عطا فرمائے، دین کے واضح دلائل عطا فرمائے. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر علم آ جانے کے بعد. باغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، آپس میں ہٹ درمی کی وجہ سے علم آ گیا، صحیح غلط کا پتہ چل گیا، لیکن آپس کی ضد اور اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اختلاف کیا. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا اور پتہ ہی نہیں چلا اس وجہ سے اختلاف ہوا، لیکن علم آ گیا، جانتے بوجھتے صرف ضدم ضدی جو ہے نا اختلاف کیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، اختلاف کیا تھا؟ ویسے ان کے جو بڑے بڑے فرقے ہیں وہ تو یہ ہے کہ کچھ نے یہودیوں میں کچھ نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، یہ بھی ایک فرقہ بن گیا. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اور جادو جو ہے اسلام میں کفر ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کفر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، تو یہ حضرت سلیمان کو نہیں مانتے تھے، تو علیحدہ فرقہ بن گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کتنا برا بلا نعوذ باللہ کہا، تو یہ اس طریقے سے فرقے بن گئے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو عیسائی ہیں ان کے کئی فرقے ہیں، کچھ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کچھ جو ہے نا اللہ ہی مانتے ہیں، کچھ 3 میں سے 3 جو ہے وہ ایک مانتے ہیں. پھر کچھ صحیح بھی ہیں جو اللہ کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ صلیب ان کو دیا گیا. تو اس طریقے سے ان کے فرقے بن گئے. لیکن جو بھی اس طرح کے اختلافات، مذہبی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور پکے ہو جاتے ہیں تو ان کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا رب ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے روز. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں کے معاملے میں جو یہ اختلاف کیا کرتے تھے. اب یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے آپس میں ضد کی وجہ سے اختلاف کیا اور وہ فرقوں میں بٹ گئے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہی ہوگا، ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے اور عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. پھر ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل اور مسلمان امت کا معاملہ ایسا ہے جیسے جوتے کے 2 پاؤں ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے وہ ایک دوسرے سے ریزمبل کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے. یعنی جو بنی اسرائیل نے کیا ہے مسلمان بھی ویسے ہی کریں گے، جیسے 2 جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں. اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر وہ، اس کا مفہوم ہے کہ اگر وہ گو کے بل میں انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا تو یہ بھی ڈالیں، ایک جانور ہے. تو آج کے دور میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے، جو اختلافات ہیں اور فرقہ ہے اور جماعتیں ہیں اور یہ سارا ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ کیا وہ واقعی علم کی بنیاد پہ ہے اور وہ سارا ہے، یا ضد کی وجہ سے اور آپس کی سرکشی کی وجہ سے اور دوسروں کو ہرانے کی وجہ سے؟ اور ہمارے ہاں یہ جو مختلف چیزیں ہیں اور فرقے ہیں، اور خاص طور پہ فرقوں کی بجائے اگر مسلک کا بھی لفظ استعمال کر لیں
علمی اختلاف ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کرام میں بھی علمی اختلاف ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کو ہرانے کے لیے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کے لیے اور اپنے فرقے کو ہی سچا ثابت کرنے کے لیے اور بائی گروپ جو ہے نا جب کوشش کی جاتی ہے تو اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ ہم نے امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے یا اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی بجائے اپنے اپنے فرقے کا، اپنی اپنی جماعت کا جھنڈا بلند کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ میری جماعت، میرا فرقہ، میرا مسلک، اس کا جھنڈا بلند ہو جائے، باقی اسلام جہاں جاتا جائے۔ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کریں، بحیثیت مسلمان کام کریں، سارے مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلیں، لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ میرے فرقے کے جو لوگ ہیں یا میری جماعت جو ہے یا میری تنظیم جو ہے وہ اگر کرے گی کام پھر میں اس کے ساتھ ہوں، اور وہ جو کہیں گے وہ ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی تعلیم دیں گے تو میں وہاں جاؤں گا، اگر کوئی اور کرے گا تو وہ کون اور ہم کون۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون بندہ حق بات کر رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون بندہ میری پارٹی ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، دوسرا اگر سچ بھی کہہ رہا تو ہمیں کیا اس سے غرض۔ تو یہ رویہ جو ہے اس نے مسلمانوں کو تباہ کیا ہے، اور ابھی بھی ہم پتہ نہیں کب سمجھیں گے۔ اور یہ بات کرنا شاید مطلب کچھ ہمارے دوست وہ کہتے ہیں کہ یار آپ ہر بات ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں دشمنوں پہ، ہم تو خود ہی ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ بات ان کی اپنی کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن دشمن کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کرو، ان کے اوپر حکومت کرو۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ دشمن کر رہے ہیں یا ہم خود ہی کر رہے ہیں، اور ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، اور فرقے اور جماعتیں اور یہ سارا کچھ۔ حالانکہ اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ جب حق کی بات کرتا ہے، قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، تو کھلے دل سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ اس کے پاس نہ قرآن کی دلیل ہو نہ حدیث کی دلیل ہو، اور وہ اس پہ ضد کرے اور کہے کہ نہیں جی ایسا ہی ہے، آپ کو نہیں پتہ، وہ ایسے میں نے دیکھا، ویسے ہوا، فلاں ہوا، ادھر ادھر کی کہانیاں بیان کرے، تو یہ کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی پڑھا لکھا باشعور آدمی جو کاروبار دنیا کا بڑے اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے، جو اپنا بزنس چلاتا ہے، دکان چلاتا ہے، اور باقی سارے معاملات میں اس کی عقل ٹھیک کام کرتی ہے، لیکن اس معاملے میں اگر اس کی عقل ٹھیک کام نہیں کر رہی تو وہ ٹنڈی مار رہا ہے، بیسیکلی وہ حق پہ نہیں ہے۔ اور بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں حق پہ چل رہا ہوں یا میں بس اوپر سے اپنے دل کو مطمئن کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یار خیر ہے، بس تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں کہ نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر بھی کچھ رکھا ہوتا ہے جو اس سے الارم بج پڑتا ہے کہ یار یہ حق بات ہے، یہ کہ کوئی بھی بات، ہاں اگر آپ کہیں کہ کوئی بندہ شعور ہی نہیں رکھتا، کوئی دیہات کا کوئی اتنا سینسیبل آدمی نہیں ہے، وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اور بات ہے، لیکن جو ذہین و فطین لوگ ہیں جو دنیا کے باقی سارے معاملات چلا رہے ہیں ان کو پتہ نہ چلے، یہ بات بہرحال سمجھ سے باہر ہے۔ تو اس کے معاملے میں یہی ایک درد مندانہ اور بڑی عاجزانہ ریکویسٹ ہے، اور اللہ کرے جہاں تک بھی ہمارا پیغام پہنچے، ہم سب سے انتہائی عاجزانہ یہی ریکویسٹ کریں گے کہ دین کی حکمت اور ایک محتاط رویے کے ساتھ ضرور چلیں، اور آپس میں اختلافات اور ہٹ درمی ضد اور اپنا جھنڈا بلند کرنے کی بجائے مسلمانوں کو ساتھ لے کر کوشش کرنی چاہیے چلنے کی، اور اختلافات کو کم کرنے کی۔ علمی اختلاف ہو تو 100 بسم اللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کے پاس دلائل ہیں، دوسرے کے پاس بھی دلائل ہیں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن حق بات آ جائے اور اس پہ آپ اڑ جائیں کہ نہیں جی اب ہم نے ماننا نہیں ہے، یہ تو ہمارے فرقے کے خلاف جاتی ہے، یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک راستے پہ چلا دیا، یعنی شریعت اسلامی آپ کو عطا فرمائی، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتبعھا، پس آپ اس کی پیروی کیجئے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور آپ ان لوگوں کی پیروی نہ کریں، ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے، یعنی ایسے لوگ جن کو علم ہی نہیں ہے، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم لوگ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقیوں کا دوست ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے۔ اب قرآن مجید ظاہراً خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو شریعت دی، شریعت محمدی دی، اور آپ ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔
اور علم نہیں رکھتے. تو یہ مشرکین مکہ تھے کہ جو ان کی خواہش یہ تھی کہ کوئی بین کوئی نکل آئے سلوشن. وہ کہتے تھے کہ آپ کچھ ہماری باتیں مان لیں، ہم کچھ آپ کی مان لیتے ہیں. اور آخر پہ انہوں نے یہ کیا تھا چلیں کچھ بھی نہ کریں، کم از کم آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کریں، کہیں آپ جو مرضی تبلیغ کریں لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، آپ ہمارے شرک کے معاملات کو نگیٹ نہ کریں، ہمارے بت پرستی کے معاملات کو نگیٹ نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. آج کے دور میں بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی. اس کا مطلب ہے کہ مسلمان تسلیم کر لیں کہ شرک ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اور آج کے دور میں بھی یہی ہم بات کرتے ہیں بار بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطاب تھا آپ سے، اب امت مسلمہ سے خطاب ہے کہ اے امت مسلمہ تم کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئی ہے. اب تم جو ہے نا لوگوں کی خواہشات جو علم بھی نہیں رکھتے ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. اور نہیں جی ایسے بھی ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا، چھوڑیں جی، آپ قرآن مجید کی باتیں کرتے ہیں، کوئی اور بھی بات کریں یا ادھر ادھر کی بھی باتیں کریں، آپ ہر وقت اللہ کی باتیں کرتے ہیں یا اور بھی باتیں کرتے ہیں. مطلب دلیل سے جب بات کریں گے تو وہ آپ کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کریں گے. تو ایسے لوگوں کی خواہشات کی آپ نے پیروی نہیں کرنی. مسلمانوں کو بھی اس سے آگے حکم ملتا ہے. اور خواہشات کی کچھ مفسرین یہ بھی کہا ہے نا کہ خواہشات جو ہے نا وہ بدعات ہیں، یعنی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یوں بھی کر لیں، یوں بھی کر لیں. دیکھیں جی یہ بھی تو اچھی کام ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، یہ کام کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے. تو اس پہ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ جب ایک بدعت آتی ہے تو ایک سنت غائب ہو جاتی ہے. دین تو پورا ہے، آپ اس میں ایک بدعت ڈال دیں تو ایک سنت کو باہر نکال دیتی ہے، یعنی سنتیں پھر پیچھے ہٹتی جاتی ہیں، آپ نئی نئی چیزیں ڈالتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین تو مکمل پیش کیا ہے نا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے نا تو یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی مدد نہیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اگر اللہ نعوذ باللہ آپ ایسا تو نہیں کرنے والے، لیکن اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے سکتا ہے اور یہ کوئی آپ کی مدد نہیں کریں گے. تو یہ آپ سے خطاب کر کے اصل میں ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے اگر خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کی سزا کے مستحق ہوتے ہیں تو پھر یہ لوگ تو ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے. یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. اللہ تو متقیوں کا اللہ دوست ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو متقیوں کے سردار تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے، اور جو بعد میں بھی متقی ہیں، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی دوست ہے. ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی باتیں ہیں، یہ وزڈم کی باتیں ہیں عام لوگوں کے لیے، عامۃ الناس کے لیے، جنرل پیپل کے لیے. وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، لیکن جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان و یقین والے لوگ ہیں، اس کے لیے یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. یہ کتاب بک آف گائیڈنس ہے، بک آف مرسی ہے. یہ ایمان اور یقین رکھنے والوں کے لیے تو اس میں ہدایت ہے، وہ اس بک آف گائیڈنس پہ چلتے جائیں گے اور ان کو صحیح راہ ملتا جائے گا اور اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، اور رحمت بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کی. لیکن عام پبلک کے لیے جو یقین نہیں رکھتے ان کے لیے بھی اس میں وزڈم کی باتیں ہیں، بصیرت کی باتیں ہیں. بصارت اور بصیرت میں فرق کا تو میرے خیال سب کو پتہ ہوگا. بصارت آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں اور بصیرت دل سے دیکھنے کو کہتے ہیں. اور دل جو ہے، آنکھیں 2 کلومیٹر 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر تک دیکھ سکتی ہیں، دل جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے، لاکھوں کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے، اور وہ باتیں دیکھ لیتا ہے جو ابھی نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے کئی دفعہ شعر سنایا ہے، حادثہ وہ کہ ابھی پردہ افلاق میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں. یعنی وہ ابھی چھپا ہوا ہے کہیں، وہ ابھی حادثہ ہونے والا ہے، اور لیکن اس کا عکس میرے دل پہ آ رہا ہے کہ اس طرح ہوگا، پتہ چل جاتا ہے. تو یہ علم کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی علم غیب کی بات ہے کہ کسی کو غیب کا علم ہو جاتا ہے. لیکن اہل علم جو لوگ ہوتے ہیں، جن کا ادراک ہوتا ہے، جو اہل حق ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں اور علم عطا فرماتے ہیں کہ ان کی بصیرت اتنی کام کرتی ہے کہ وہ آنے والے وقت کو دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے، پڑھا ہے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.